کیا قرآن انسانی کتاب ہے یا وحی الہی؟ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسا سوال لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں جو صرف ایک مذہب کا نہیں بلکہ انسانی فکر، عقل اور سچ کی تلاش کا سوال ہے۔ سوال یہ ہے، کیا قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے یا یہ 7ویں صدی کے عرب معاشرے کی پیداوار ایک انسانی تحریر ہے؟ یہ سوال آج کوئی نیا نہیں، یہ سوال مکہ کی گلیوں میں بھی گونج چکا ہے۔ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رکھا گیا، اور آج یہی سوال جدید دور کی زبان میں دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ آج ہم جذبات سے نہیں، نعروں سے نہیں، بلکہ قرآن، عقل اور تاریخ کی روشنی میں بات کریں گے۔ اعتراض کا تعارف۔ اعتراض یہ ہے کہ قرآن ایک انسانی کتاب ہے، یہ عربی معاشرے کے لیے لکھی گئی۔ اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو اپڈیٹ ہوتی، جدید دور کے لیے اس کے قوانین ناقابل عمل ہیں، اور اگر واقعی اللہ کی طرف سے ہوتی تو صرف عربی زبان میں کیوں؟ یہ تمام اعتراضات نئے نہیں ہیں، قرآن خود کہتا ہے، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو منکر کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی یہی الزام 1400 سال پہلے بھی تھا۔ وہی کیا ہے؟ فاؤنڈیشن کلیئر کرنا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وحی کیا ہوتی ہے۔ وحی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آ کر کتاب ہاتھ میں دے دے یا ہر دور میں نئی ایڈیشن جاری کرے۔ قرآن واضح کرتا ہے، یہ انسان کا کلام نہیں، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وحی انسان کی خواہش کے مطابق نہیں آتی، بلکہ انسان کو بدلنے کے لیے آتی ہے۔ قرآن انسانی کتاب ہے، بنیادی سوال۔ اگر قرآن انسانی کتاب ہوتی تو چند چیزیں لازماً ہونی چاہیے تھیں۔ مصنف کا ذاتی فائدہ، طاقت، دولت یا اقتدار کی خواہش، اپنے قبیلے یا قوم کی برتری، غلطیاں، تضادات، ترمیمات۔ اب آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے فائدہ ہوا؟ قرآن کہتا ہے، اے نبی، اگر آپ نے ہماری طرف کوئی بات منسوب کی ہوتی تو ہم آپ کو سخت پکڑ لیتے۔ سورۃ الحاقہ، آیت نمبر 44 سے 46 تک۔ سوچئے، کون سا انسان اپنی ہی کتاب میں اپنے لیے یہ خطرناک جملہ لکھتا ہے؟ کون سا جھوٹا نبی اپنے آپ کو کھلی دھمکی دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلاودنی ملی، پتھر کھانے پڑے، فاقے کرنے پڑے، اولاد کا جنازہ اٹھانا پڑا۔ یہ کیسا سیاسی فائدہ تھا؟ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید بھی کی۔ اگر قرآن انسانی کتاب ہوتی تو مصنف خود پر تنقید کیوں کرتا؟ مثال، اے نبی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی۔ سورۃ التوبہ، آیت نمبر 43۔ ایک اور جگہ، ترش روی کی اور منہ پھیر لیا کہ ایک اندھا آیا۔ سورۃ العبس، آیت نمبر 1 سے 2 تک۔ سوچئے، کون سا لیڈر، کون سا مصنف، کون سا مذہبی موجد اپنی ہی کتاب میں خود کو ٹوکتا ہے؟ عربی زبان پر اعتراض کا ابتدائی جواب۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ صرف عربی میں کیوں بولا؟ قرآن خود جواب دیتا ہے، ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ بات واضح کر سکے۔ سورۃ الابراہیم، آیت نمبر 14۔ یہی اصول موسیٰ کے ساتھ عبرانی، عیسیٰ کے ساتھ آرامی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عربی۔ زبان حد نہیں ہوتی، زبان ذریعہ ہوتی ہے۔ قرآن عربوں تک محدود نہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ سورۃ السبا، آیت نمبر 28۔ اور یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ الصاد، آیت نمبر 87۔ آج سب سے زیادہ قرآن حفظ کرنے والے عرب نہیں، اجمی ہیں۔ سب سے زیادہ مسلمان عرب دنیا سے باہر ہیں۔ یہ کسی علاقائی کتاب کی نشانی نہیں۔ اپڈیٹ نمبر 2، دین کو اپڈیٹ ہونا چاہیے۔ ابتدائی وضاحت۔ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ہر چیز اپڈیٹ ہوتی ہے، دین کیوں نہیں؟ یہاں ایک بنیادی غلط فہمی ہے۔ دین کہتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا،
سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ جو چیز انسان کی فطرت سے جڑی ہو، اخلاق کی بنیاد ہو، زندگی کے اصول بتاتی ہو، وہ اپڈیٹ نہیں ہوتی، وہ گائیڈ لائن ہوتی ہے۔ حدیث سے وضاحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ موطا امام مالک کی حدیث۔ یہ نہیں کہا نیا ایڈیشن آئے گا، ہر صدی میں نیا دین ہوگا۔ کیا قرآن صرف عربوں کے لیے ہے؟ عربی زبان، آفاقیت اور عقل کا سوال۔ ناظرین کرام، پارٹ 1 میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن انسانی کتاب کیوں نہیں ہو سکتا، وحی کیا ہوتی ہے، اور دین کو اپڈیٹ کرنے کا تصور کہاں سے غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ آج ہم ایک اور بنیادی اعتراض کی طرف آتے ہیں، جو بظاہر بڑا سادہ ہے مگر اندر سے بہت گہرا ہے۔ اعتراض یہ ہے، اگر قرآن واقعی پوری انسانیت کے لیے ہے تو یہ صرف عربی زبان میں کیوں نازل ہوا؟ کیا اللہ صرف عربوں کا خدا ہے؟ آئیے اس سوال کو جذبات سے نہیں، عقل، قرآن اور تاریخ سے سمجھتے ہیں۔ زبان مقصد ہوتی ہے یا ذریعہ؟ سب سے پہلے ایک اصول سمجھ لیجئے، زبان مقصد نہیں ہوتی، ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر زبان مقصد ہوتی تو ہر سائنسی کتاب صرف اس زبان والوں کے لیے ہوتی، نیوٹن کا قانون صرف انگریزوں کے لیے ہوتا، یا صفر صرف عربوں کی ملکیت ہوتی۔ قرآن خود یہ اصول واضح کرتا ہے۔ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے بات کھول کر بیان کرے۔ سورۃ ابراہیم 14:4 میں۔ یہ اللہ کا مستقل طریقہ ہے، کوئی استثناء نہیں۔ کیا پہلے انبیاء عالمی نہیں تھے؟ اگر عربی میں قرآن آنے سے اسلام علاقائی ہو جاتا ہے تو پھر سوال یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام عبرانی میں بولے تو کیا وہ صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام آرامی میں بولے تو کیا وہ صرف فلسطین کے لیے تھے؟ قرآن عیسیٰ کے بارے میں کہتا ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، سورۃ آل عمران 3:49 میں۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان مختلف ہے، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، سورۃ سبا 34:28 میں۔ یہاں فرق واضح ہے، زبان مقامی، پیغام عالمی۔ قرآن عربی کیوں ہے؟ عقلی جواب، قرآن عربی اس لیے ہے کیونکہ پہلا مخاطب عرب تھے۔ عربی زبان اس دور کی سب سے محفوظ، مضبوط اور وسیع زبان تھی۔ عربی میں صرف الفاظ نہیں، معانی کی تہیں، لیئرز ہوتی ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے، ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ سکو، سورۃ یوسف 12:2 میں۔ یہ تم کون ہیں؟ وہی پہلے سامعین۔ عربی ایک زندہ زبان۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عبرانی تقریباً مردہ، آرامی تقریباً ختم، سنسکرت رسومات تک محدود، لیکن عربی 1400 سال بعد بھی زندہ، محفوظ، بولی جانے والی زبان ہے۔ اللہ کہتا ہے، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، سورۃ الحجر 15:9 میں۔ یہ حفاظت صرف متن کی نہیں، زبان، لہجے اور مفہوم کی بھی ہے۔ قرآن کا عربوں پر سخت تنقیدی لہجہ۔ اگر قرآن عربوں کی قومی کتاب ہوتی تو ان کی تعریف ہوتی، ان کے بتوں کی توجیہ ہوتی، ان کی روایات کو مقدس قرار دیا جاتا، مگر حقیقت یہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ چیز کی پیروی کرو تو کہتے ہیں ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، سورہ بقرہ 270۔ یہ عربوں کی شدید ذہنی تنقید ہے۔ عربی ہونے کے باوجود اجمیوں کی برتری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے، مسند احمد۔ یہ اعلان زبان پر ضرب ہے، نسل پر ضرب ہے، قوم پرستی پر ضرب ہے۔ آج کی حقائق، ماڈرن ریالٹی۔ ذرا آج کی دنیا دیکھیے، سب سے زیادہ مسلمان عرب نہیں، سب سے زیادہ حافظ قرآن عرب نہیں، سب سے زیادہ اسلامک اسکالرز عرب نہیں۔ اگر قرآن عربوں کے لیے ہوتا تو یہ سب ممکن نہ ہوتا۔ قرآن خود کو کیسے متعارف کرواتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، سورہ صاد 38-87۔ اور یہ قرآن تم پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے پوری انسانیت کو خبردار کرو، سورہ الانعام 6:19۔
یہ خود اپنا دائرہ بیان کر رہا ہے۔ ترجمہ کافی نہیں کا اعتراض۔ کہا جاتا ہے کہ اصل عربی سمجھے بغیر قرآن کیسے سمجھا جائے؟ جواب: ترجمہ پیغام سمجھنے کے لیے، عربی گہرائی سمجھنے کے لیے۔ یہی اصول بائبل، وید، فلسفہ سب میں ہے، لیکن صرف قرآن اصل متن محفوظ۔ ترجمے درجنوں زبانوں میں۔ حدیث کی روشنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ترجمہ، تبلیغ، عالمگیریت سب کی اجازت دیتی ہے۔ ناظرین، عربی قرآن کی کمزوری نہیں، یہ اس کی تاریخی، علمی اور الہی حکمت ہے۔ اصل سوال زبان کا نہیں، اصل سوال دل کے تعصب کا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے، اسلام اپڈیٹ کیوں نہیں ہوتا؟ شریعت اور زمانہ، ٹکراؤ یا توازن؟ کیا اسلام واقعی جدید دنیا کے خلاف ہے؟ ناظرین کرام، آج کا سب سے مشہور جملہ ہے، ہر چیز اپڈیٹ ہوتی ہے تو دین کیوں نہیں؟ موبائل اپڈیٹ ہوتا ہے، ایپس اپڈیٹ ہوتی ہیں، قانون بدلتے ہیں، آئین میں ترامیم ہوتی ہیں، تو پھر سوال اٹھتا ہے، تو اسلام 1400 سال پرانا ہو کر بھی وہی کیوں ہے؟ آئیے اس سوال کو جذبات سے نہیں، عقل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی غلط فہمی یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ دین برابر انسانی نظام، جبکہ حقیقت یہ ہے، دین انسان کو اپڈیٹ کرنے آیا ہے، خود اپڈیٹ ہونے نہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ سورۃ المائدہ 5:3۔ مکمل چیز اپڈیٹ نہیں ہوتی، نامکمل ہوتی ہے۔ دین اور شریعت میں فرق۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ دین، ایمان، اخلاق، اصول، مقصد زندگی۔ شریعت، اطلاق، طریقہ، عملی صورت۔ دین ثابت ہے، شریعت میں اجتہاد ہے، اسی لیے فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، یہ سب اپڈیٹ نہیں بلکہ اطلاق کی صورتیں ہیں۔ قرآن خود اجتہاد کا دروازہ کھولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، پس اے اہل عقل عبرت حاصل کرو۔ سورۃ الحشر 59:2۔ اور کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ سورۃ النساء 4:82۔ یہ آیات عقل کو بند نہیں کرتی بلکہ حرکت دیتی ہیں۔ کیا حدود اور قوانین پرانے ہو گئے ہیں؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ اسلامی سزائیں آج کے دور میں فٹ نہیں۔ یہاں سوال پوچھنا چاہیے، کیا جرم بدل گیا ہے؟ چوری، زنا، قتل، ظلم، یا صرف حساسیت بدل گئی ہے؟ قرآن کہتا ہے، اور اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ آل عمران 3:57۔ قانون جرم ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، مجرم کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ انسانی قوانین ورسز الہی قانون۔ انسانی قانون ہر سال بدلا جاتا ہے، ہر حکومت کے ساتھ بدلتا ہے، طاقتور کے حق میں جھکتا ہے۔ الہی قانون انسان کی فطرت کو جانتا ہے، وقت سے آزاد ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ سورۃ الملک 66:14۔